ایک رسول کو مبعوث فرمایا. اس رسول کی شان یہ ہے آیات کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی رسول کے ذریعے سے اللہ اپنا تعارف کرا رہا کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے ایسا رسول بھیجا، ایسا رسول بھیجا. اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پیغمبر اکرم کے 4 فریضے بیان ہوئے: آیات کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. پیغمبر اکرم آیات کی تلاوت کریں گے، امت آیات کی تلاوت سنیں گے. پیغمبر اکرم نفسوں کو پاک کریں گے، امت اپنے اپنے نفسوں کو پاک کریں گے. پیغمبر اکرم جو ہیں وہ کتاب کی تعلیم دیں گے، امت تعلیم حاصل کرے گی. آپ حکمت کی تعلیم دیں گے اور امت حکمت کی تعلیم حاصل کرے گی. وہ پڑھانے والے ہیں، امت پڑھنے والی ہے. کیا پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تلاوت پڑھ دیں. پڑھانے والا اور پڑھنے والے کبھی کوئی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. مگر بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے تھے. معلم کائنات، کائنات میں پیغمبر اکرم وہ واحد معلم ہے کہ جو تعلیم کتاب بھی دیتا ہے، مگر ایسا معلم ہے کہ اس پر کتاب بھی نازل ہے. دنیا میں کوئی ایسا معلم آپ ڈھونڈ کے لے آئے، کتنا ہی کہیں سے بھی لے آئے، کتاب پڑھائے گا تو، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے پروفیسر کہ مجھ پر یہ کتاب نازل ہوئی. پیغمبر اکرم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جو میں پڑھا رہا ہوں وہ میری ذات پر نازل ہوئی ہے. تلاوت پڑھ دو. جیسا کہ ارشاد ہوا سورہ نساء آیت نمبر 13، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. میرے حبیب نے آپ پر کتاب نازل کی اور آپ کو حکمت عطا کی اور آپ کو ہر شے کا علم عطا کر دیا. کتاب نازل کی، حکمت عطا کی اور آپ کو ہر شے کا علم عطا کر دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اب اگر اللہ کہے کہ ہم نے ہر شے کا علم عطا کر دیا تو کیا کوئی شے ایسی بھی ہوگی کہ جس کا علم مصطفیٰ کے پاس نہ ہو؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم عطا کر دیا تو اب پھر کوئی شے ایسی نہیں ہوگی جس کے عالم آپ نہ ہو. اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے. رب العالمین کہہ رہا ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے ہر شے کا علم ہم نے آپ کو عطا کر دیا. تو اب زمین کا علم ہو اس کے عالم آپ ہیں، آسمانوں کا علم ہے اس کے عالم آپ ہیں، دنیا کا علم ہو اس کے بھی عالم آپ ہیں، آخرت کے علوم ہو اس کے بھی عالم آپ ہیں. کائنات میں جہاں بھی نظر ڈالو گے، جس شے کو دیکھو گے اس کے عالم سرکار دو عالم ہیں. سربار پڑھو. مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم ان چیزوں سے واقف نہ ہو. ماضی کا علم بھی آپ کے پاس ہے، حال کا علم آپ کے پاس ہے، مستقبل کا علم آپ کے پاس ہے، اور جو کائنات میں نئی نئی ترقیاں ہوں گی، ایجادات ہوں گی، ان کا علم بھی آپ کے پاس ہے. کتنے لوگ دنیا میں آئے، کتنے لوگ چلے گئے، ان سب کا علم آپ کے پاس ہے. کہاں کون پیدا ہوگا، کب کون کہاں مرے گا، یہ سارا علم آپ کے پاس ہے. علم ظاہر ہو وہ بھی آپ کے پاس ہے، علم غائب ہو وہ بھی آپ کے پاس ہے. صلوات پڑھیں محمد. یہ معلم واحد ہے جس پہ کتاب نازل ہوئی ہے. تو کتاب کس انداز سے نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے پاس سے سرکار تک یہ کتاب آئی کس انداز سے؟ ارشاد ہوا سورہ شورا
آیت نمبر 192 سے 195 تک. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یقیناً یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا. اس قرآن کو جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے. یہ قرآن محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل ہوا. یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. کیوں کر نازل ہوا؟ تاکہ پیغمبر لوگوں کو ڈرائے، ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرے. صلوات پڑھیں محمد. نازل کرنے والا رب العالمین، لانے والا جبرائیل امین، مقام نزول قلب مصطفیٰ، زبان عربی، سبب نزول لوگوں کے اندر خوف خدا. لوگوں کے اندر خوف خدا، یعنی جو آپ نذیر کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں اس فریضے کو آپ انجام دیں. حالانکہ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، شاہد بھی ہیں. تو یہاں پر یہ کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کی ذات سے ڈرائیں. لوگ کہتے نہیں صاحب اللہ سے ڈرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر تقوی کا ترجمہ بھی جب کرو کہ خوف خدا اللہ سے ڈرو، کہتے نہیں یہ مطلب نہیں ہوا. اچھا اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہیں مگر مخلوق سے بہت ڈر لگتا ہے. یہ کیسے بہادر ہے کہ اللہ سے نہیں ڈریں گے جس سے ڈرنے کا حق ہے، مگر مخلوق سے ڈریں گے، اس کے بندوں سے ڈریں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. خوف خدا وہ نعمت ہے، وہ عبادت ہے کہ اگر پیدا ہو جائے انسان کے حقیقی معنی تو مخلوق کے خوف سے بے نیاز ہو جائے. جتنا جتنا خوف بڑھتا جائے گا مخلوق کے خوف سے وہ بے نیاز ہو جائے گا. مخلوق میں چاہے اس کے پڑوسی ہوں، چاہے گھر والے ہوں یا بیگم صاحبہ ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. ان کے خوف سے وہ بے نیاز ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا خوف بڑھ جائے گا. اور اللہ کے خوف کی ایک صفت یہ بھی، دنیا میں جس کا بھی خوف ہوتا ہے